السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. بإذن الله عز وجل بحمد الله تعالی و توفیقہ آج ہم حدیث نمبر 73, 73, 74, 75 پڑھیں گے. ان تینوں حدیث مبارکہ کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به. بے شک امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے, اس لیے بنایا گیا ہے, لیؤتم به تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فلا تختلفوا علیہ پس تم اس کی مخالفت نہ کرو, پس تم اس کی مخالفت نہ کرو. تو امام کی اقتداء ہر مقتدی کے لیے واجب ہے, جیسا کہ ہم نے حدیث نمبر 72 میں پڑھا کہ وہ کوئی بھی مقتدی امام سے پہلے نہ تو رکوع سے سر اٹھا سکتا ہے نہ تو رکوع میں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہ تو سجدے سے سر اٹھا سکتا ہے امام سے پہلے, نہ تو امام سے پہلے سجدے میں جا سکتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے, اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے, یا کہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے میں مسخ نہ کر دے, تبدیل نہ کر دے. تو اس کو ڈرنا چاہیے. یہ عزت ہے, یہ مقام ہے ایک امام کا, اور اسلام بھی تو ہمارا امام ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے پیچھے پیچھے چلیں, کیونکہ نماز تربیت کرتی ہے, زندگی گزارنے کا سلیقہ اور قرینہ سکھاتی اور سمجھاتی ہے. انما جعل الامام لیؤتم به, امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. فلا تختلفوا علیہ پس تم اس سے اختلاف نہ کرو. فلا تختلفوا علیہ پس تم اس سے اختلاف نہ کرو. دیکھیے یہاں پر کون سا اختلاف مراد ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے, لیکن سر دست ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, تو یہ اختلاف مضر نہیں ہے. اس کے دلائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. مثال کے طور پر نماز عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے, ایک نمازی مقتدی مسلمان مسجد میں داخل ہوا, ابھی اس نے نماز ظہر نہیں پڑھی, کسی بھی وجہ سے اس کی نماز ظہر رہ گئی. اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے, معاف فرمائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ظہر پہلے ادا کرنی ہے اور عصر بعد میں ادا کرنی ہے, لیکن اس کے سامنے جو نماز اس وقت شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے وہ نماز عصر ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ جی ہاں, وہ نماز ظہر کی نیت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا, اگرچہ کہ امام کی نماز عصر کی نیت ہے اور اس کی نماز ظہر کی نیت ہے. وہ نماز ظہر پہلے ادا کرے گا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی نمازی مسجد میں اسے مل جائے گا جس کے ساتھ اسے نماز عصر با جماعت ادا کرنے کا موقع میسر آ جائے گا. تو اختلاف نیت کا یہ نقصان دہ نہیں ہے. اس تعلق سے جو ایک روایت ہے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے, وہ درست نہیں ہے. تو اختلاف نیت یہ مضر نہیں ہے. مسئلہ خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. اب اختلاف کون سا نہیں کرنا امام کے ساتھ, اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, فَإِذَا كَبَّرَ جب امام اللہ اکبر کہے, فَكَبِّرُوا پھر تم اللہ اکبر کہو. ٹھیک ہے, نماز شروع ہونے لگی ہے, امام نے کہا اللہ اکبر, تو ہم پہلے سے اللہ اکبر کہتے ہیں؟ نہیں, اللہ اکبر, آواز امام کی آنا بند ہو گئی, ختم ہو گئی. اللہ اکبر مکمل اس نے کہہ دیا, وہ مکمل اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہوا. اب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو. اسی طرح وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم رکوع کرو.
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ تو تم بھی اس کے ساتھ سمع اللہ لمن حمیدہ کہو، اور فقولوا ربنا لک الحمد، اور پھر کہو ربنا لک الحمد، یہ دعا آخر تک پڑھو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور جب امام سجدے میں چلا جائے تو تم سجدے میں جاؤ۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا اجمعوا، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی سب کے سب بیٹھ کر نماز پڑھو۔ تو امام کی متابعت جو ہے یہ لازم ہے، امام کی اقتداء یہ لازم ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر امام اور مقتدی کے درمیان کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی دیوار آ جاتی ہے، تو نقصان دہ نہیں ہے، جیسا کہ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجراتہ والناس یأتمون به من وراء الحجرہ، من وراء الحجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں نماز پڑھی، اپنے حجرے میں نماز پڑھی، اور لوگوں نے حجرے سے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ ٹھیک ہے، یہ روایت حدیث نمبر 1126 ہے۔ اس روایت کا، اس حدیث کا نمبر کیا ہے سنن ابو داود میں؟ 1126۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ امام اور مقتدیوں کے درمیان اگر دیوار آ جاتی ہے تو نماز ہو جائے گی، تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف فرما ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان حجرے سے باہر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ امام سے آگے نہیں نکلنا، جس طرح کے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں جب ہم نماز پڑھتے تھے تو جو ستون ہیں باب السلام جو گیٹ نمبر 1 ہے، اس سے آگے انہوں نے ستون کے وہاں پہ علامات مقرر کی ہوئی ہیں باقاعدہ، وہاں پہ شرطی علماء جن کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں اوقاف کی طرف سے، وہ تعینات ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے آگے نہیں کھڑے ہونا، آپ نے اس سے پیچھے پیچھے کھڑے ہونا، پیچھے پیچھے جہاں تک ہو جائے، جہاں تک چلے جائیں، لیکن اس سے آگے نہیں جانا، تو امام سے آگے نہیں نکلنا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر خواتین کا ہال الگ ہے، مردوں کا ہال الگ ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو خواتین کا ہال ہے ان کی جو پہلی صف ہے وہ امام سے پیچھے ہو، نہ کہ امام سے آگے نکل جائیں وہ، تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ باقی یہ کہ درمیان میں دیوار وغیرہ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ اس کی دلیل آپ کو ابھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بتائی ہے اور آپ نے سمجھ لی ہے۔ تو اب آئیے حدیث نمبر 74 پڑھتے ہیں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون۔ سید عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ، نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں، وہو شاکن، اور آپ علیل تھے، آپ بیمار تھے۔ یہ پارٹ آف لائف ہے، دنیا میں تندرستی بھی ہے اور بیماری بھی ہے، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں بیمار تھے تو آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ وصلی وراءہ قوم قیاما، وصلی اور نماز پڑھی، وراءہ آپ کے پیچھے قوم نے قیاما کھڑے ہو کر۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اور حجرہ مبارکہ سے باہر صحابہ کرام علیہم رضوان کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نماز میں پیچھے سے بھی صحابہ کو دیکھا کرتے تھے، دیکھ لیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔
اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ تو آپ نے فاشار الیہم، انہیں اشارہ کیا، ان اجلسوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ فلما انصرف قال، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، انصرف نماز سے فارغ ہوئے، نماز مکمل ہوئی، آپ نے سلام پھیرا، قال تو ارشاد فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے بعد درس دیا جا سکتا ہے، وعظ و نصیحت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نقطے کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ قال انما جعل الامام ليتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا ركع فركعوا، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم رکوع میں جاؤ۔ واذا رفع فارفعوا، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے، سجدے سے سر اٹھائے، تب تم رکوع و سجود سے سر اٹھاؤ۔ یعنی امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، آواز آنا بند ہو گئی، سمع اللہ لمن حمدہ مکمل ہو گیا، امام نے کہا اب آپ نے رکوع سے سر اٹھانا شروع کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام نے کہا سمع اللہ اور ہم پہلے سے ہی ہم نے سر اٹھایا ہوا، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو امام کی متابعت، امام کی اقتداء، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، اطمینان سکون سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو جب امام یہ کہہ کر فارغ ہو جائے، پھر ہم رکوع و سجود سے اپنا سر اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو ہم بھی کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، اور اس کے بعد کہیں گے ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ۔ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم نے بھی کیا کرنا ہے، تم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، تم نے بھی بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ مسئلہ سمجھ لیجئے خوب اچھے طریقے سے۔ امام شافعی اور حمیدی، ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، سفیان ثوری اور شافعی کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، یہ دو نام یاد کر لیں، امام شافعی اور امام حمیدی، ہا میم یا دال چھوٹی ہے، ہا حلق والا، ہا حلق والا، ٹھیک ہے، ایک سینے والی ہا ہوتی ہے، سینے والی نہیں، چشمے والی ہا نہیں، یہ جو ہا ہے اوپر حلق سے نکلتی ہے، یہ والی ہا، اس ہا کے ساتھ ہے حمیدی، امام شافعی اور امام حمیدی۔ امام حمیدی جو ہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن زبیر۔ یہ سفیان ثوری اور امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں رحمۃ اللہ علیہ مجمعین۔ ان دونوں اماموں نے کہا اور بھی بہت سے ائمہ نے، علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کی ناسخ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے۔ ناسخ کیا ہوتا ہے؟ ناسخ اور منسوخ، دیکھیں ایک حکم پہلے ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا حکم دیا جاتا ہے، تو وہ جو بعد والا حکم ہوتا ہے وہ پہلے والے حکم کو کیا کر دیتا ہے؟ اس کی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے کہ اب عمل پہلے والے حکم پر نہیں بلکہ دوسرے والے حکم پر ہوگا۔ تو جو پہلے والا حکم ہے اسے منسوخ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کی حیثیت باقی نہیں رہی، اور جو بعد والا حکم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ناسخ، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ناسخ، ٹھیک ہے، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو ہم نے ابھی مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی نماز بیٹھ کر پڑھے، یہ منسوخ ہو چکا ہے حکم۔ اس کی ناسخ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ فكان ابو بکر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا يقتدي ابو بکر بصلاة رسول الله والناس يقتدون بصلاة ابي بکر۔ آخری نماز جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں آ کر ادا کی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نماز پڑھا رہے تھے، جب انہوں نے محسوس کیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، بات سمجھ رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو آپ امام ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہو گئے،
امام اعظم، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کر رہے ہیں اور تمام صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں یہ بات وارد ہوئی ہے، مسئلہ معلوم ہوا کہ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس لیے اگر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ امام بوجہ عذر شرعی بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے، اور وہ پڑھا سکتا ہے بیٹھ کر، کوئی حرج والی بات نہیں ہے اس میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹھ کر نماز کی امامت کروائی ہے، تو جب کبھی امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ امام کسی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے، لیکن مقتدیوں کو تو وہ مسئلہ نہیں ہے، مقتدیوں کو وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے امام شافعی، امام حمیدی اور بھی بہت سے ائمہ اور علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث نمبر 73 اور 74 میں جو حکم ہے وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کے ناسخ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، حدیث نمبر 713 صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں 418 نمبر حدیث ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور اس میں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور یہ آخری حکم ہے۔ حدیث نمبر 73 74 میں جو حکم بیان ہوا وہ پہلے والا حکم ہے، اور بعد والا آخر والا حکم کیا ہے کہ امام بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدی کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، جس طرح کہ پہلے دیا تھا لیکن پھر بعد میں آخر میں نہیں دیا، تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا اور ثابت ہوا۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 75 کا مضمون بھی ایک ہی ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، غور کیجیے۔ عن عبداللہ بن یزید الخطمی الانصاری رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ بن یزید خطمی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حدثني البراء بن عازب وهو غیر کذوب، حدثني بنفس نفیس، مجھ سے بیان کی یہ حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے، وهو غیر کذوب، اور وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہتے نماز میں سمع اللہ لمن حمیدہ، لم یحنی احد منا ظہرہ، لم یحنی تو نہیں جھکاتا، احد کوئی ایک، منا ہم میں سے، ظہرہ پشت اپنی، کمر اپنی، حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، یہاں تک کہ چلے جاتے، واقع ہو جاتے، چلے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن سجدے میں، ثم نقع سجودا بعدہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب سجدے میں جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سجدے میں جاتے۔ تو امام کی متابعت اس انداز میں ہو کہ نہ امام سے پہلے نماز کا کوئی رکن ادا کیا جائے، نہ امام کے ساتھ، اور نہ ہی امام سے دیر کے بعد۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ امام جو ہے وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا رہا ہے اور ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا ایسا نہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ نماز میں امام جلدی جلدی کرتا ہے، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز 4 منٹ میں پڑھا کے فارغ، جلدی 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 جلدی، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اب ایک شخص نماز میں سورہ فاتحہ بھی پہلی رکعت میں پڑھ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھا کہ امام صاحب سجدے میں پہنچے ہوئے، کیوں؟ وہ جلدی جلدی نماز پڑھتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 30 آیتوں کے برابر تلاوت کیا کرتے تھے،
تو امام کو چاہیے کہ سکون سے سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدیوں کو پڑھنے دے اور اس کے بعد تلاوت کرے، قرآن مجید کا حصہ پڑھے۔ وہ امام ہے، وہ قاری ہے، وہ حافظ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عزت دی ہے، اس کا ایک مقام ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا بھی ذہن بنائے کہ جناب آپ سب وقت نکال کر قرآن کریم کے کم از کم آخری 3 پارے اور قرآن کریم کی منتخب صورتیں اور منتخب آیتیں زبانی یاد کریں اور قرآن کریم کے فضائل اپنے مقتدیوں کو بتائے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت، سورۃ البقرہ کی فضیلت، سورہ آل عمران کی فضیلت، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی فضیلت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت، آیت الکرسی کی فضیلت، اور بھی جو فضائل مسنون احادیث مبارکہ میں، مستند احادیث مبارکہ میں مسنون فضائل بیان ہوئے، وہ بتائے اپنے نمازیوں کو، مقتدیوں کو۔ تو ماحول بنانے سے بنتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس سورہ فاتحہ پڑھی، قل اللہ احد پڑھی، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، قل اللہ احد پڑھی، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے۔ قل اللہ احد قرآن مجید کی بہت پیاری صورت ہے، بہت خوبصورت صورت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اور بھی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، انہیں بھی پڑھنا ہے، انہیں بھی یاد کرنا ہے، انہیں بھی سمجھنا ہے، ان کا بھی ترجمہ اور تفسیر سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، کسی مستند استاد سے، یہ ضرورت ضروری ہے۔ تو مقتدی نماز کے دوران افعال و اقوال میں امام کے تابع رہے، امام کے تابع رہے۔ هذا والله تعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔